دوستو، آج پھر ایک ایسی عظیم شخصیت کے بارے میں بات کرتے ہیں جنہیں ملت اسلامیہ ہندیہ کے عظیم سرمایہ فدائے ملت امیر الہند پارلیمنٹ کے ایوان بالا راجیہ سبھا کے رکن تحفظ مدارس و مساجد کے ذمہ دار شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے سچے جانشین، تقوی و طہارت کے امام، مروت کے شہنشاہ، میدان خطابت کے شہ سوار، رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے رکن تاسیس، جمعیت علماء ہند کے صدر، ہزاروں اداروں کے سرپرست، ہندوستانی مسلمانوں کی دلوں کی دھڑکن، فدائے ملت امیر الہند مولانا سید اسعد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ العرب والعجم مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر 4 ذی قعدہ سن ہجری 1346 بمطابق 27 اپریل سن ہجری 1928 کو پیدا ہوئے، جبکہ اسی سال آپ کے والد ماجد حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کی صدارت تدریس پر فائز ہوئے۔ آپ کی والدہ ماجدہ ضلع مراد آباد کے حکیم سید غلام علی صاحب کی چھوٹی صاحب زادی تھیں، جن سے حضرت شیخ الاسلام نے مالٹا سے واپسی کے بعد نکاح فرمایا تھا۔ والدہ کا وصال ابھی آپ کی عمر 9 سال تھی۔ 1355 میں آپ کی والدہ محترمہ کا وصال ہو گیا۔ ابتدائی تعلیم حضرت شیخ الاسلام کے خادم خاص اور خانوادہ مدنی کے مربی حضرت مولانا قاری اصغر علی صاحب سے آپ نے ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ اعلیٰ تعلیم اور فراغت کے لیے اس کے بعد دارالعلوم دیوبند میں داخل ہوئے اور سن ہجری 1325 میں دارالعلوم سے فراغت حاصل کی۔ بعد ازاں چند سال مدینہ منورہ میں قیام رہا۔ تدریسی خدمات 28 شوال سن ہجری 1370 کو آپ کا دارالعلوم دیوبند میں تقرر ہوا اور سن ہجری 1382 تک 12 سال آپ نے درس نظامی کی ابتدائی اور متوسط کتابوں کا درس دیا۔ ابتدا میں آپ جمعیت علماء شہر دیوبند کے نائب صدر بنائے گئے۔ 1960 میں آپ اتر پردیش جمعیت کے صدر بنے۔ سن ہجری 1363 میں حضرت مولانا سید فخر الدین احمد صاحب صدر جمعیت علماء ہند نے آپ کو جمعیت علماء ہند کا ناظم عمومی نامزد کیا اور اگست 1973 میں آپ کو جمعیت علماء ہند کا صدر منتخب کیا گیا، جس پر آپ آخر تک جلوہ افروز رہے اور اس منصب پر رہتے ہوئے قوم و ملت کے لیے بے مثال خدمات انجام دی۔ جمعیت علماء ہند کو ایک باوقار، فعال اور ملک گیر تنظیم بنانے میں آپ کے کردار کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ جس وقت آپ نے جماعت کی ذمہ داری سنبھالی، اس کا مرکزی دفتر دہلی کی ایک عمارت تک محدود تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے راجدھانی کے قیمتی ترین اور اہم ترین مرکزی علاقے میں شاندار کمپلیکس میں تبدیل ہو گیا۔ ملک کی کسی بھی جماعت کے پاس ایسا شاندار دفتر نہیں ہے۔ پھر یہی نہیں بلکہ آپ کے دور صدارت و نظامت میں جمعیت علماء اور اس کی عظیم خدمات کا دائرہ کشمیر سے کیرلا اور بمبئی سے منی پور تک پھیل گیا اور یہ جماعت مسلمانوں کی سب سے بڑی باوزن اور مؤثر جماعت بن گئی۔ ملت اسلامیہ کا سب سے عظیم سرمایہ دارالعلوم دیوبند، جو آج بے نظیر شاہ راہ ترقی پر گامزن ہے اور جس کا تعلیمی معیار اور مستحکم شورائی نظام قابل رشک بن چکا ہے، اس ادارے کو اس بلند مقام تک پہنچانے میں بھی حضرت امیر الہند رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکے گا۔ اجلاس 100 سالہ کے بعد دارالعلوم دیوبند میں اٹھنے والا قضیہ نامرضیہ حضرت امیر الہند رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا سب سے المناک موڑ تھا۔ 1981 میں ایوان غالب دہلی میں منعقد ہونے والے تحفظ دارالعلوم کنونشن میں حضرت مولانا کی وہ اثر انگیز تقریر تھی۔ تقریر کے دوران آپ کے دل کا درد آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں کی جھڑی کی شکل میں ظاہر ہوا تھا، جو اپنی ہم فکر اور ہم مشرب جماعت کے آپسی اختلافات پر آپ کے دل کی کسک کا مظہر تھا۔ اس معاملے میں آپ کو جس قدر ذہنی کلفتیں اٹھانی پڑیں اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ حضرت امیر الہند نے اپنی زندگی کا اصل مقصد اشاعت و حفاظت دین کو بنایا تھا۔
آپ کو بہت سے لوگ محض ایک سیاسی لیڈر کی حیثیت جانتے تھے، لیکن اگر آپ کی پوری زندگی اور مصروفیات کا جائزہ لیا جائے تو پتہ چلے گا کہ سب سیاسی گرمیاں ملا کر آپ کی مصروفیات کا 10% حصہ بھی نہیں بن سکتی۔ آپ کی 90% سے زیادہ سرگرمیاں خالص دینی تھیں۔ آپ کے روزمرہ کے ملکی و بیرونی ملکی اسفار کا بیشتر حصہ دینی و اصلاحی پروگراموں یا مدارس اسلامیہ کے سالانہ جلسوں پر مشتمل ہوتا تھا، اور ملی و دینی اسفار کی کثرت میں آپ اپنے ہم عصروں میں ممتاز حیثیت کے حامل تھے۔ کسی جہاں دیدہ شخص نے آپ کے اسفار کو دیکھ کر کہا تھا کہ معلوم ہوتا ہے کہ ہندوستان میں ریلوے لائنیں مولانا مدنی کے سفر کے لیے ہی بچھائی گئی ہیں، اور اسفار میں وعدہ کی پاسداری ایسی تھی کہ جب پروگرام دے دیا تو پھر خواہ طوفان ہو یا آندھی، لو کے تھپیڑوں ہو یا موسلادھار بارش، ہر ممکن طور پر وقت پر پروگرام کی جگہ پہنچنے کی کوشش فرماتے تھے۔ بلا شبہ عالم کی لاکھوں مسجدیں اور سجدہ گاہیں آپ کی نمازوں کے سجدوں کی گواہ بنیں گی اور آپ کے درجات کی بلندی کا سبب بنیں گی۔ پارلیمنٹ کی رکنیت، آپ 3 مرتبہ پارلیمنٹ کے ایوان بالا راجیہ سبھا کے رکن رہے، پھر پہلی مرتبہ 1928 سے 1974 تک، دوسری مرتبہ 1980 سے 1982 تک، اور تیسری مرتبہ 1988 سے 1994 تک آپ حضرت شیخ الاسلام کے دست حق پرست پر بیعت ہوئے تھے۔ حضرت کی وفات کے بعد حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شیخ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے حکم سے آپ کو خلافت دی۔ نیز حضرت شیخ الاسلام کے سبھی خلفاء نے مل کر آپ کو اجازت بیعت سے نوازا اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے متوسلین کو آپ کی طرف رجوع ہونے کی تلقین کی۔ چنانچہ تادم واپسی آپ نے مدنی خانقاہ کو آباد اور شاداب رکھا، اور بلا ناغہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کا تسلسل جاری رکھا، اور 250 سے زیادہ افراد کو آپ نے بیعت کی اجازت دی۔ آپ کا روحانی فیض 4 دانگ عالم میں پھیلا ہوا ہے۔ آپ کو حرمین شریفین کی حاضری اور حج و زیارت سے خصوصی انس تھا۔ سالوں سے بلا ناغہ ہر سال حج کا معمول تھا۔ اندازے کے مطابق آپ نے 40 سے زیادہ حج کیے ہوں گے، اور درمیان سال میں بھی عمرے کے لیے کئی سفر ہو جایا کرتے تھے۔ ملی خدمات کے اہم عنوانات: تحفظ مدارس و مساجد، تحفظ اوقاف، یکساں سول کوڈ کی مخالفت، مسلمانوں کے لیے ریزرویشن اور فسادات میں معقول معاوضہ کی تحریک، ملک و ملت بچاؤ تحریک، فرقہ واریت مخالفت، کنونشن سیاہ بل کے خلاف تحریک، ادارت المباحثہ، دلت مسلم اتحاد، سیکولر سیاسی پارٹی کے قیام کی کوشش وغیرہ۔ ان کی ماہرانہ رہنمائی میں بہت سے لوگ متقی، نیک، سچے اور باعمل مسلمان بن گئے۔ وہ ہر سال رمضان المبارک کے آخری 10 دن روحانی رہنمائی کے لیے صرف کرتے تھے اور اپنے زائرین کو خالق سے تعلق مضبوط کرنے کا درس دیتے تھے۔ دیوبند میں الزاویۃ المدینہ کہلانے والی ان کی خانقاہ نے اپنے دورے پر اللہ کی یاد کا خوبصورت روحانی ماحول دیکھا۔ مسلسل بیماری اور شدید کمزوری کے باوجود انہوں نے رمضان المبارک میں دارالعلوم کی عظیم الشان مسجد الرشید میں دنیا بھر سے ہزاروں سے زائد مریدین شاگردوں کے ساتھ 10 روزہ معمول کا اعتکاف مکمل بھی کرتے تھے۔ 29 رمضان کو اس نے آنکھوں میں آنسوؤں کے ساتھ پیشن گوئی کی کہ شاید اسے آئندہ رمضان نہ ملے۔ عید الفطر کے اگلے دن وہ نماز عصر کی جماعت میں شرکت کے لیے اپنی ویل چیئر پر مسجد کی طرف لے جا رہے تھے اور سر میں شدید چوٹ کے باعث کمر کے بل گر گئے۔ جلد ہی کوما میں چلے گئے اور انہیں دہلی کے اپولو ہسپتال لے جایا گیا، جہاں وہ 3 ماہ تک اسی حالت میں رہے۔ 7 محرم الحرام سن ہجری 1427 مطابق 6 فروری 2006 بروز پیر بوقت شام 5:45 بجے اپولو ہسپتال دہلی میں دنیا سے روپوش ہوئے۔ نماز جنازہ 8 محرم الحرام سن 1427
7 فروری 2006 بروز منگل صبح 7:30 بجے دارالعلوم دیوبند میں حضرت مولانا محمد طلحہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولانا محمد طلحہ صاحب نے نماز جنازہ پڑھائی۔ مزار قاسمی دیوبند میں حضرت شیخ الاسلام کے دائیں جانب دفن کیا گیا۔ ہزار افراد نے نمناک آنکھوں سے اپنے ہر دل عزیز قائد کو الوداع کہا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رحمت